نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 24 ذی الحجہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا دور حکومت۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ خاندان تیموریہ کے سب سے زیادہ عقل مند، بہادر، منصف مزاج بادشاہ تھے اور حکومت و ملکی انتظام کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے۔ سن 1068 ہجری میں تخت نشین ہوئے اور اگلے ہی سال تخت نشینی کے موقع پر لوگوں کے تمام ٹیکس معاف کر دیے اور 25 لاکھ روپے ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کیے۔ 6,30,000 روپے کے تحفے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ روانہ فرمائے۔ 1,60,000 روپے کی لاگت سے قلعہ میں سنگ مرمر کی مسجد تعمیر کروائی۔ جگہ جگہ غریبوں کے لیے لنگر خانے کھلوائے۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت کراچی بندرگاہ سے لے کر آسام کی مشرقی حدود اور کوہ ہمالیہ سے لے کر بحر ہند تک پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے ملکی انتظام کے تحت نشاور چیزوں، ناچ گانے اور خلاف شریعت کاموں پر پابندی لگائی۔ راستوں کو لوٹ مار کرنے والوں سے محفوظ کیا۔ 1,40,000 روپے سالانہ محتاجوں کے لیے مقرر کیے۔ انہوں نے کسی مذہبی مقام کو گرانے کی کبھی اجازت نہیں دی۔ ہر طبقہ و مذہب کے لوگ خوشحالی اور امن و سکون سے رہتے اور آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کی رسموں کو ادا کرتے۔ وہ ہر چھوٹے بڑے کی بات غور سے سن کر فیصلہ کرتے اور حق بات کے مقابلے میں کسی کی سفارش قبول نہیں کرتے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا کے لیے درازی عمر کی دعا۔ حضرت ام قیس رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اس حادثے سے میں بہت گھبرائی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ہوش و حواس جاتا رہا۔ چنانچہ میں غسل دینے والی سے کہنے لگی کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈے پانی سے غسل نہ دو کہ وہ اس سے مر جائے گا۔ حضرت عکاشہ بنت محسن رضی اللہ عنہا نے جا کر یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ اس کا یہ حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر مسکرائے، پھر فرمایا جس نے ایسا کہا اس کی عمر دراز ہو۔ لوگوں کا بیان ہے کہ ہمارے علم میں اتنی عمر کسی اور عورت کو نہیں ملی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ نماز کے لیے اولاد پر سختی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سالہ بچے کو نماز سکھاؤ اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز چھوڑنے پر ان کو مارو۔ فائدہ: 10 سال بچہ اگر نماز پڑھنے کی عادت نہ ڈالے تو تربیت کے لیے اس کو ہاتھ سے مارنا واجب ہے، لکڑی سے نہیں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ 3 چیزوں سے پناہ مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپس کے اختلاف، نفاق اور برے اخلاق سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ بازار جاتے وقت دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور 10 لاکھ گناہ ختم کر دیتے ہیں اور 10 لاکھ درجات بلند فرماتے ہیں۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ خرید و فروخت میں شرط لگانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شرط کے ساتھ خریدنے بیچنے سے منع فرمایا۔ فائدہ: مثلا کوئی شخص اپنا سامان اس شرط کے ساتھ بیچے کہ میں 10 دن استعمال کروں گا، یہ شرط لگانا جائز نہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ محبوب بندے پر دنیا کی تنگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو تمام دنیاوی امور کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیتے ہیں اور آخرت کے امور کا دروازہ یعنی اس کے لیے عمل کی راہیں کھول دیتے ہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ سب سے پہلے کس کی قبر کھلے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سب سے پہلا شخص ہوں قیامت کے دن جس کی قبر کھلے گی، پھر ابو بکر کی، پھر عمر کی، پھر میں بقی والوں کے پاس آؤں گا، وہ میرے ساتھ جمع ہوں گے، پھر میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا حتیٰ کہ میں اہل حرمین کے درمیان اٹھایا جاؤں گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔
دودھ کے ساتھ کھجور کھانا۔ ابو خالد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک شخص کے پاس آیا، وہ دودھ کے ساتھ کھجور کھا رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آئیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو سب سے عمدہ چیز فرمایا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ 7 باتوں پر عمل کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کی نصیحت فرمائی۔ غریب اور مسکین کے قریب رہنا اور ان سے محبت کرنا، مال و دولت میں اپنے سے کمتر کی طرف دیکھنا نہ کہ اپنے سے زیادہ مالدار کی طرف، صلہ رحمی کرنا اگرچہ وہ منہ موڑے، کسی سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا، حق بات کہنا اگرچہ سامنے والے کو کڑوی معلوم ہو، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرنا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہنا، اس لیے کہ یہ کلمات عرش کے نیچے کے خزانے میں سے ہے، عرش کے نیچے کے خزانے میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔